بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وقال تعالی طاسیم تلک آیات الکتاب المبین. وقال تعالی قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. محترم حاضرین، ہمارے سامنے پہلے سورۃ الفرقان ہے جو مکی سورت ہے اور 73 آیتوں پر مشتمل ہے. اس سورہ کا نام جیسا کہ ہم نے سنا الفرقان ہے. فرقان قرآن کا نام بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے الفرقان اس لیے کہا، یا اس کا معنی یہ ہوتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دے، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں تفریق پیدا کرنے والی. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ ان لوگوں نے کچھ ایسے لوگوں کو معبود بنا لیے، ان کو معبودان کا درجہ دے دیا جنہوں نے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، جن کے اندر پیدا کرنے کی، خلق کی کوئی صلاحیت اور قوت ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے الٹ وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا یملکون لانفسہم نفعا ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ہی یہ اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے کسی نقصان کے اور کسی نفع کے اختیار رکھنے والے ہیں، اور نہ ہی موت کا، زندگی کا یا دوبارہ زندہ کیے جانے کا اختیار اور قوت رکھتے ہیں. اس کی ملکیت، جی اٹھنے کے وہ مالک ہے، ان میں سے کسی بھی کام کے وہ مالک نہیں ہے. یہ مشرکین کا تذکرہ کیا، اور سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بالمقابل ان لوگوں کا ذکر کیا جو رحمان کے بندے ہیں. رحمان کے بندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر فروتنی، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. ہم آگے ان آیتوں کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کا ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ ہمیں ان صفات سے متصف ہونا چاہیے اگر ہم اس کی طرف نسبت رکھتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان اگر ہم دیکھیں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن، اللہ کا یہ کلام جو ہمارے سامنے ہے اور جس کو ہم اس ماہ مبارک میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اسی ماہ مبارک میں اس کا نزول ہوا، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہے، یہ معیار ہے. ہماری زندگی میں اسی کو مرکزی حیثیت ہونی چاہیے کہ ہم کیا کریں، کیا نہ کریں، کون سا عقیدہ، عبادت، عمل، مذہب قبول کریں، کون سا نہ کریں، بچیں. یہ قرآن سے فیصلہ لیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ معیار ہے، فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا. اس سورہ مبارکہ میں آپ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک اگر پڑھیں گے تو قرآن میں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا قرآن حق ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے کہ اس سے دنیا کے لوگوں کو ڈرایا جائے، آگاہ کیا جائے کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کے بعد نتائج کیا نکلنے والے ہیں. ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیلیں فراہم کی ہیں. کفار مکہ اس سے انکار کرتے تھے. ساتھ ہی ان آیتوں میں 1 سے 20 تک دوبارہ زندہ کیے جانے اور جزائے عمل، اس دنیا میں جس کا جیسا عمل ہوگا ویسا نتیجہ وہ بھگتے گا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسی ضمن میں یہ بتایا گیا کہ مومنین جنت اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور کافروں کو جہنم سے ڈرایا گیا اور جہنم کے کچھ مناظر بتائے گئے کہ کس طریقے سے وہ انتہائی بھیانک عذاب میں، سخت قسم کی چنگھاڑ والی جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس کی آگ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوگی، وہ انتہائی سمٹے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کو تنگ جگہوں میں ڈالا جائے گا، ٹھوسا جائے گا. وہ وہاں ہلاکت کو پکاریں گے، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو. پکارنے سے موت آئے گی نہیں، ہلاکت آئے گی نہیں.
یہ آیتیں پڑھیں، بڑی عبرت آمیز ہے، انسان کو دہلا دینے والی ہے۔ اس کے علاوہ ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کی دلیلیں فراہم کر کے اس کو ثابت کیا ہے۔ اس طرح کی، جیسا کہ میں نے بار بار کہا، قرآن کی اللہ رب العالمین کی دلیلیں اتنی بھرپور، مضبوط، پختہ ہیں کہ دنیا کے کسی بھی انسان کو، اگر غیر مسلم کو بھی اسے سمجھایا جائے تو سوائے ہٹ دھرمی کے، سوائے توفیق سے محرومی کے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ان کا انکار کر دے، اسے ماننا ہی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو شعور دیا اور شعور کی بنیاد پر کسی نتیجے پر پہنچنے کی جو صلاحیت دی ہے ہر انسان کو، یعنی وہ کم سے کم درجے کی صلاحیت رکھنے والا باشعور انسان ہی کیوں نہ ہو، علم کے کسی بھی مرحلے کا ہو، یعنی درجے کا ہو، وہ اسے اللہ کی توحید آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ چونکہ توحید ہماری تخلیق کا مقصود ہے، اسی کی بنیاد پر کائنات کا سارا فیصلہ ہونا ہے، جنت اور جہنم کا، اور یہی ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی یہ شعور رکھا ہے اور کائنات میں اپنی کتاب میں اتنے دلائل بکھیرے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے یہ بہانہ اور عذر کرنے کا موقع یا گنجائش نہیں ہے کہ مجھے توحید سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی توحید کی بھرپور زبردست دلیلیں دی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی عیب سے، خامی اور نقص سے منزہ اور پاک ہونے کی نقلی دلیلوں میں یعنی قرآن میں عقلی دلیلیں دی ہیں کہ آدمی غور کرے تو ان نتیجوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ اعتراض کرتے تھے، جیسے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم جادو زدہ یعنی ایسے انسان کی اتباع کر رہے ہو، اس کے پیچھے چل رہے ہو جو پاگل ہے۔ بعد میں کچھ منکرین حدیثوں کا انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ مسحورہ سے مراد جادو زدہ، یا جادو زدہ مراد یہ مکہ میں ہوا ہے، یہ آیت مکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا مدینہ میں۔ اگر اس کو مانا بھی جائے تو شریعت کو اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن یہاں کفار مکہ کا مقصود یہ تھا کہ آپ ایک جادو زدہ یعنی ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا جو پاگل ہو گیا ہے، جس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ بھی جانتے تھے، مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ذہین ترین انسان ہیں اور ایماندار، امانت دار، انتہائی سچے ہیں۔ یہ قبول کرتے تھے، مانتے تھے دل سے، لیکن مخالفت کرنا ہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرنا ہے، اس لیے اس قسم کے الزامات لگا کے اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ اس آپ کی طرف آپ پر ایمان نہ لائے۔ اس کا ذکر کر کے اللہ نے ان کو گویا اس بات کی مذمت کی، جو رد کے تردید کے انداز میں ذکر کیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے لیے کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سوال کیا کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا، الگ الگ کیوں نہیں نازل ہوا، اس کا جواب دیا کہ یہ اس لیے ہے کہ آپ کا دل اس پر جم جائے۔ اسی طرح کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، پچھلے لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، اس کا جواب دیا کہ اگر ایسا ہے تو بنا کے لا کے بتاؤ، اور دوسرے جوابات دیے، قرآن کے دوسرے مقامات پہ بھی جوابات ہیں اس کے۔ اسی طریقے سے بعث کے بارے میں، دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو چیزیں یہ پیش کی کہ اس کی بنیاد پر ہم قبول نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا زبردست رد کیا۔ یعنی حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں جو لوگ بہانے بناتے ہیں وہ بہانے مضبوط نہیں ہیں، قابل قبول نہیں ہیں۔ اگر وہ غور کریں تو خود وہ بھی تسلیم کریں گے کہ یہ لنگڑے بہانے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے علمی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے۔ چنانچہ ان چیزوں کا جواب بھی دیا گیا، اور پھر مومنوں کی صفات پر آگاہ کیا گیا ہے۔ میں تیزی سے عباد الرحمن کے اوصاف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کے ان صفات پر برکت کے لیے ہم اعادہ بھی کر لیں اور اپنی تذکیر کریں کہ ہمارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل، نادان لوگ، بے وقوف لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، الجھتے ہیں، تو یہ سلام کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک معنی یہ کہ السلام علیکم کہہ کے چلے جاتے ہیں، دوسرا معنی یہ کہ اچھی بات کرتے ہیں، الجھتے نہیں، لڑتے نہیں، جھگڑا لڑائی نہیں کرتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے پروردگار کے لیے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا دے، پھیر دے، یعنی ہم کو بچا لے۔
ان عذابہ کانا غراما، یقیناً اس کا عذاب، جہنم کا عذاب سمٹنے والا ہے، بڑا بھاری ہے. ہاں، انہا ساعت مستقر و مقامہ، وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ اور جائے قرار ہے، یعنی وہاں ٹھہرنے، وہ برا مقام ہے، بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے. والذین اذا انفقوا، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، حد سے زیادہ یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، خرچ کی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی کرتے ہیں. ولم یقتروا، اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، خرچ کی جگہ پر ہاتھ کھینچتے نہیں ہیں. وکانا بین ذالک قواما، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر رہتے ہیں، اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اس کی کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی ایسی جان کو مارتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے ساتھ، یعنی جہاں مارنے کا حق ہے، اللہ نے اجازت کی ہے، وہیں اقدام کرتے ہیں، جیسے جنگ میں ہیں، اور پھر اسلامی سزاؤں میں وہ قاضی وغیرہ کرتے ہیں. ولا یزنون، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں. ہاں، ومن یفعل ذلک، اور جو یہ اعمال کرے گا، یہ سب کام کرے گا، یہ کام کرے گا، یلقا اساما، تو وہ اپنے اوپر بہت سخت وبال لائے گا، بڑا گناہ اپنے سامنے لائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں ذلیل ہو کر زندگی ہمیشہ اسی میں پڑا رہے گا، سڑتا رہے گا، عذاب جھیلتا رہے گا. ہاں، اللہ، سوائے ان کے جو جہنم میں گیا، اس کے استثناء کر رہے ہیں کہ جو برائیاں کر رہا ہے اسے دوہرا عذاب ملے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. لیکن اس سے بچے گا کون؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جو توبہ کرے، اللہ کی طرف پلٹے، اما ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک اور اچھا عمل کرے. یہ 3 شرطیں ہیں. اگر وہ ان تینوں کو کر رہا ہے، سچی توبہ کر رہا ہے، صحیح ایمان لا رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، جو شریعت کی نظر میں عمل صالح ہے، ہاں، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ حسنات سے بدل دے گا. اس کے کئی معنی کیے، لیکن میں صرف ایک ہی ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل جائے گی. اللہ کا کیسا انعام ہے، سچی توبہ کرنے سے گناہ بھی نیکیاں بن جائے گی. ہاں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو وہ پوری طریقے سے اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے. جو توبہ کرے، عمل صالح کرے، تو حقیقت میں وہ اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور یہ وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا، اور کچھ لوگوں نے دونوں معنی بتایا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زور یعنی جھوٹ اور باطل کو زور کہتے ہیں. ہاں، جس میں دھوکہ ہو، فریب ہو، زور ہے، جس میں ملمکاری کی گئی ہو، تو اس پر اس کی گواہی نہیں دیتے. ایک معنی یہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں اگر گواہی کے معنی ہوتا تو بے کا صلہ ہوتا، یہ نہیں ہے. تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو حاضر نہیں ہوتے باطل کاموں پر، یعنی ایسی جگہوں پر، ایسی مجلسوں میں، ایسے مقامات پر جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، شرک اور بدعت ہو رہا ہے، مشرکانہ تہوار ہیں، بری رسم و رواج ہو رہی ہے، اور ایسے کوئی بھی گناہ کے کام کے لیے لوگ اکٹھا ہے، آرکیسٹرا فلاں اور فلاں ہو رہا ہے، ہاں، غیر مسلموں کا تہوار ہے، اس میں شریک نہیں ہوتے. ہاں، یہ سارے دونوں معنی اس میں آ سکتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں، باطل چیز کی مجلسوں میں یا جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی بےہودہ کام، لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے، یعنی دامن بچا کر، اس میں شریک ہوئے بغیر وہاں سے گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت اور یاد دہانی کی جاتی ہے، تو اللہ نے کہا لم یخروا علیہا صم وعمیانا، وہاں بہرے اور اندھے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کو دلوں سے مانتے ہیں. والذین یقولون، اور رحمان کے بندے وہ ہے جو یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کیا کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ دعا مانگنی چاہیے، سب کو مانگنی چاہیے، مرد اور خواتین کو. بڑی شاندار دعا، قرآنی دعا کہ پروردگار ہمیں اپنے جوڑے، یعنی بیوی شوہر ہے تو بیوی، اور بیوی ہے تو شوہر، ہمیں اپنی بیویاں اور بچے، ذریت ایسی دے، ایسی بیوی اور بچے عطا فرما، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو.
ایک لفظ میں ساری وہ چیزیں آ گئی جس کی وجہ سے آدمی کو خوشی حاصل ہو، اولاد کے سلسلے میں، بیوی کے سلسلے میں، مطلب اس کا اچھا اخلاق اچھا ہو، برتاؤ اچھا ہو، نیک صالح ہو، فرما بردار ہو، ساری خوبیاں آ گئی کہ ہمیں ایسی بیویاں اور بچے دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ایک جملے میں بہت ساری چیزیں اور بہت بڑی بات مانگنی سکھائی اللہ نے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، متقی نہیں، متقیوں کا امام، یعنی ایسی شخصیت اور ایسے لوگوں پر، ایسا اخلاق، کردار، عمل، اعتقاد والا بنا کہ لوگ ہماری پیروی کریں، لوگ ہمارے نقش قدم پر چلیں، متقیوں کے لیے نمونہ بن جائیں۔ یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ چنانچہ اللہ نے آخری بات کہی، یہ لوگ جو ہیں رحمان کے بندے، ان صفات سے جو متصف ہوں گے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی لوگ ہیں جو جنت کے بلند و بالا خانے کا بدلہ دیے جائیں گے۔ جنت میں ان کو اونچا مقام، اعلیٰ محلات، غرف دیے جائیں گے، ان کے صبر کی وجہ سے۔ یہ سب کام کرنا صبر کا تقاضا کرتا ہے، بغیر صبر کے آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ اور وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اس جنت میں وہ لوگ ان کو دعا اور سلام، جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا، ان کے سامنے سلامتی ہی سلامتی ہوگی، دعائیں ہی دعائیں ہوگی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں یہ ڈر نہیں ہوگا جیسے دنیا میں کما لینے بنا لینے کے بعد آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ اب تو مر جاؤں گا، اب تو یہاں سے چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقر و مقامہ، بہت اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات آگاہ کر کے اللہ نے ہم کو تعلیم دی۔ اس سورہ مبارکہ میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے، جیسے قرآن کا ذکر کیا، مومنوں کو جنت کی بشارت دی اور کافروں کو جہنم کا انذار کیا، اسی طریقے سے اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہر جگہ بار بار کئی مقامات پر اللہ نے تبارک 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 کا ذکر کیا۔ بابرکت ہے وہ ذات، برکت والی ہے ذات۔ برکت کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا، ایک معنی ہوتا ہے کہ جو اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، اس کا دائمی رہنا، قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی خوبی یا کوئی اچھائی بڑھ نہیں سکتی، جو ہے سب مکمل ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ انسان کے اندر جو بھی خوبی یا مخلوق میں آتی ہے وہ کم زیادہ ہوتی ہے۔ عروج پر آیا، بچپن تھا، کمزوری تھی، جوان ہوا، مضبوط ہو گیا، بڑھاپا آیا، پھر کمزور ہو گیا۔ یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ رب العالمین کو کسی بھی خوبی اور صفت میں کوئی کمی لاحق ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ذات تبارک ہے، تبارک الذی، وہ بابرکت ہے، برکتوں والی ہے۔ یہاں ایک بات یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں ہم کو جو تعلیم دی گئی ہے، بہت غور سے سنیے کہ قرآن ہر اعتبار سے ہمارے لیے ہتھیار ہے زندگی کے ہر معاملے میں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان اگر خیر چاہتا ہے، آپ اور ہم کوئی بھی خیر چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے قرآن کو ہتھیار بنائے، قرآن کو اپنا سب کچھ بنائے۔ چنانچہ مثال کے طور پہ آیت نمبر 32 کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو شخص ثابت قدمی چاہتا ہے کہ ہم دین پر، حق پر جمے رہیں، تو اسے چاہیے کہ قرآن کو اختیار کرے، کیونکہ آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قرآن ان کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھا ایک بار میں کیوں نازل نہیں ہوگا، یک بارگی؟ تو اللہ نے کہا کذالک، ہاں ایسا ہی ہوا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت اور موقع موقع سے نازل کیا گیا۔ کیوں؟ اس کی آگے ایک وجہ بتائی، دو وجہ بتائی، لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ اس لیے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں۔ اس کا مطلب تھوڑا تھوڑا قرآن اتارنا، قرآن کی تعلیم کے لیے ضروری ہے، تھوڑی تھوڑی تعلیم حاصل کی جائے، اور اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تعلیم سے انسان کو دل میں مضبوطی آتی ہے، ثابت قدمی ملتی ہے۔ تو جو ثابت قدمی چاہتا ہے قرآن کو پڑھے۔ اسی طریقے سے دوسری بات، من اراد تفسیر الامور و بیان حقیقتها و بیان حقیقت فعلیہ بالقرآن، جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں، واقعات ہیں، ہماری اپنے ساتھ جو نشیب و فریز آتے ہیں، زندگی کے جو بھی موڑ آتے ہیں، جو بھی مسائل آتے ہیں، اس کے اندر صحیح حقیقت اس کے ہم جان سکیں اور صحیح نتیجہ اور راستہ تلاش کریں، حل تلاش کریں۔ اگر ایسا ہم چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے، مطلب کوئی ہمارے خلاف، معاف کیجیے، کوئی مسئلہ آیا، سوال اٹھا، الجھن آئی، ہمارے خلاف کوئی دلیل قائم کر رہا ہے، رد کر رہا ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے نبی ہے تو قرآن۔
اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یہ آپ کے پاس جو کوئی بھی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو دیں گے۔ یعنی کفار، مشرکین، مخالفین آپ پر کوئی اگر اعتراض کرتے ہیں، کوئی مثال دیتے ہیں، کوئی سوال اٹھاتے ہیں، تو ان کے مثال سوال کا قرآن میں آپ کو ہم جواب دیں گے، اس کی توجیہ دیں گے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو مخالفین کے اعتراضات کا جواب آپ کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے سجھا دے گا، بتا دے گا، آپ بہت مثبت اور بہترین جواب دیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قرآن ہمارے اندر یہ صلاحیت عطا کرے گا، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے نصیحت کرنا یا نصیحت حاصل کرنا، واعظ و نصیحت چاہتا ہے، تذکیر چاہتا ہے، تذکرہ چاہتا ہے، تب بھی قرآن کو اختیار کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، کہ ہم نے لوگوں کے درمیان اس قرآن کو طرح طرح سے بیان کیا ہے، کھول کھول کر، ایک ہی مضمون کو دہرا کر، کہیں کچھ انداز اختیار کیا ہے۔ کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم قرآن اگر پڑھیں گے ہمیں نصیحت ملے گی، واعظ ملے گا، اور قرآن سے، اللہ سے بہتر ہمیں کون نصیحت کر سکتا ہے؟ لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں، اکثر لوگوں کا سوائے ناشکری کے اور کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، یعنی وہ انکار کر رہے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، ناشکری اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی طریقے سے کہا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مخالفین سے، باطل سے، باطل پرست لوگوں سے جہاد کرنا ہے، ان کا رد کرنا ہے، کسی بھی سطح پہ علمی اعتبار سے لکھنا ہے، تقریر کرنا ہے، بیان کرنا ہے، بحث کرنا ہے، تو احسن طریقے سے تو وہ قرآن کو پڑھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا، کافروں کی بات مت مانیے، ان کی اطاعت مت کیجیے، اور ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجیے۔ کس کے ذریعے سے کرنا ہے؟ جاہدہم بہ، اس قرآن کے ذریعے سے ان سے خوب جہاد کیجیے، بڑا جہاد۔ قرآن کے ذریعے سے جو جہاد ہوگا وہ بڑا جہاد ہے، ہتھیار سے نہیں۔ یعنی اگر آپ کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، وحدت الوجود کو مان رہا ہے، آخرت کا انکار کر رہا ہے، حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، اور کسی چیز کا انکار کرتا ہے جو حق ہے، تو آپ قرآن کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیجیے۔ جاہدہم بہ جہادًا کبیرا، اس کو اللہ نے جہاد کبیر کہا ہے۔ قرآن کے علم کے ذریعے سے آپ باطل کو رد کر کے جو صحیح ثابت کرتے ہیں، یہ بڑا جہاد ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے ایک بات یہ کہ جو شخص چاہتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے، بار بار میں یہ کہتا ہوں، دنیا میں آج بہت سارے لوگ یہ کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، قرآن سے پوچھیے۔ میں بار بار کہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، نہیں علم منکر کرتے ہی نہیں، شرک انہیں پتہ نہیں ہے، توحید معلوم نہیں ہے، تو بتائیں گے کیا؟ جو انبیاء جہاں سے شروع کرتے تھے، یہ آخر میں بھی نہیں بولتے۔ انبیاء کی دعوت، قرآن کی دعوت توحید سے شروع ہوتی ہے، اور توحید بیان کرتے ہوئے شرک کا رد کرتی ہے۔ اور ہمارے یہاں کے دعات کہتے ہیں کہ نہیں شرک کرو گے لوگوں کو برا لگے گا، یہ سب چیزیں چھوڑو۔ ہاں، میٹھی میٹھی باتیں، میٹھی میٹھی سنتیں، مسواک سنت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، سونے کے آداب یہ ہیں، کھانے کے آداب یہ ہیں، یہ بتائیے۔ ہاں، اور پھر کچھ لوگ آتے ہیں تو حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہر توحید اور شرک کی بات چھیڑو گے تو ابھی اختلاف پیدا ہوگا، مسلمانوں کو قوت کی ضرورت ہے، قوت شرک سے آئے گی، بدعت سے آئے گی۔ شرک اور بدعت تو مسلمانوں کی ہوا اکھاڑنے والے ہیں۔ فرقہ بندی یا اتحاد کی آپ بات کرتے ہیں، فرقہ بندی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اتحاد توحید سے ہوگا، اتباع سنت سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو قوت کہاں سے ملی تھی؟ اسی سے ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے، تو وہ بھی اس پر بھی لازم ہے قرآن کو اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلی ہی آیت میں کہا اس سورے میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو، حق و باطل کو الگ کر دینے والی چیز کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے ذریعے سے ڈرانے والا بنیں گے آپ۔ نبی کو اللہ نے اسی کے ذریعے سے بنایا، تو اب قرآن چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی دعوت و تبلیغ کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس طریقے سے اگر آپ غور کریں تو ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ آپ زندگی کے ہر موڑ اور ہر معاملے میں قرآن کو اپنا معیار بنائیے، اپنا مرجع بنائیے، اپنے دین کا، اپنے موقف اختیار کرنے کا مرکزی جو ہے نقطہ قرآن کو اختیار کر کے بنائیے۔ اس میں آیت 20 میں ایک بات فرمائی اللہ نے
کہ وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ اتصبرون، ہم نے تم کو، سارے انسانوں کو خطاب کر کے اللہ نے کہا، اس میں ہم اور آپ بھی ہیں، کہ تم کو سب کو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے تم کو فتنہ بنایا ہے، آزمائش، امتحان بنایا، یعنی ہم آپ ایک دوسرے کے لیے امتحان ہیں۔ اتصبرون، کہ کیا تم صبر کرتے ہو؟ ہاں، وکان ربک بصیر، اور اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو جان رہا ہے۔ تو آپ میرے لیے امتحان ہے، میں آپ کے لیے امتحان ہوں۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آپ کے لیے امتحان ہے، آپ بیوی کے لیے امتحان ہے، آپ کا بیٹا، بھائی، باپ، والدین جو بھی ہیں، ہاں، پڑوسی، اور جو بھی ہمارے متعلقین ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے امتحان ہے۔ کیسے؟ ہاں، تو کہا یعنی دنیا دار امتحان اور دار ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ بعض بندوں کو بعض دوسروں کے لیے عمومی طور سے فتنہ یعنی آزمائش بنا دے تمام انسانوں کے درمیان۔ چنانچہ اس میں جو صحت مند ہے وہ مریض کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، ہاں، مالدار فقیر کے لیے فتنہ ہے، فقیر صابر جو محتاج ہے لیکن صبر کرنے والا ہے، جزا فضا چلا پکار شکایت نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ غنی کے لیے، مالدار کے لیے فتنہ ہے کہ وہ مانگ نہیں رہا ہے، تو مالدار کا کام ہے اس کی حاجات کا خیال رکھنا۔ غریب ہے ہمارے سماج میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ اس کو پوچھتے نہیں ہیں، ہاں، پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنی آرام اور لذتوں کا خوب خیال رکھتے ہیں۔ آپ کا رشتہ دار بھوکا سو گیا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ آپ کا پڑوسی پریشان ہے، بیمار ہے، آپ نے تیمارداری عیادت نہیں کی، اللہ پوچھے گا میں بیمار تھا، تو نے مجھ کو پوچھا نہیں۔ آپ کے قریب کا کوئی انسان ننگا ہے، آپ نے اسے نہیں پہنایا، اور ایک جوڑے پر آپ نے جو 1000 کا بھی آ سکتا تھا، آپ نے 40,000 والا 30,000 والا جوڑا خریدا، اور وہ آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار ننگا ہے، اللہ پوچھے گا میں ننگا تھا، تو نے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا تو رب العالمین ہے، تو کیسے بھوکا ننگا مریض رہ سکتا ہے؟ کہا تیرا فلاں بندہ تیرے پڑوس میں تھا، فلاں قریبی تیرا ایسے محتاج تھا، تو اس کی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ تو اس طریقے سے دیکھیے ہر ایک دوسرے کے لیے۔ پھر عام معاملات میں کوئی کسی سے جلتا ہے، تو ایک آدمی میرے سامنے مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہے، میرے سامنے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے سامنے مجھ سے زیادہ با اختیار ہے، لوگوں میں مشہور ہے، مقبول ہے، تو میں اس سے جلنے لگوں تو میں امتحان میں ناکامیاب ہوں۔ اس طریقے سے ہر انسان دوسرے انسان کے لیے معاملات کر رہے ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہے، ماں باپ کے بیٹے کے حقوق ہے، تو کون اب کس کے حق کو ادا کر رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے، یہ اسی سے طے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو بردبار ہے وہ ایسے آدمی کے لیے امتحان ہے جو بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے، جذباتی ہے، اور طاقتور کمزور کے لیے فتنہ ہے، کمزور طاقتور کے لیے فتنہ ہے، دیکھنے والا اندھے کے لیے، صاحب عیال فتنہ ہے اس کے لیے جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو الگ الگ صلاحیتیں، کسی کو اونچا کسی کو نیچا، کسی کو کوئی نعمت دی کسی کو نہیں دی، تو یہ ایک دوسرے کے لیے امتحان بنا دیا۔ سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ شعراء شاعر کی جمع، ہم اردو میں بھی شاعر بولتے ہیں، شعر شاعری کرنے والا۔ تو چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر شاعری اور ادبیات کا بہت زور تھا، قرآن نے چیلنج بھی کیا اہل زبان ہونے کی حیثیت سے، اور اہل زبان جو زباندانی کے بہت اپنے آپ پر نازاں تھے، فخر کرتے تھے، دوسروں کو کہتے تھے عرب والے، تو ان کے یہاں اسی زباندانی میں شعر شاعری کا بھی بڑا دورہ اور چلن تھا۔ تو اس زمانے میں یہ اس وقت کی ایک میڈیا تھی۔ آج ہمارے یہاں جیسے ٹی وی ہے، نیٹ ہے، کیا کیا ہے نا، ریڈیو تھے، اب تو ریڈیو وغیرہ پرانا ہو گیا، پھر بھی کچھ نہ کچھ استعمال ہے اس کا، اور ٹی وی چینل ہے، موبائل ہے، اور دوسرے بہت سارے چینل ہیں، وسائل اعلام، ذرائع ابلاغ، اس کا استعمال کر کے لوگوں کے ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہتھیار کی جنگ سے زیادہ اہم جنگ میڈیا کی جنگ ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ آج ہتھیار کی جنگ نہ کریں چل جائے گا، ضرورت پڑتی ہے، وہ الگ بحث ہے حکومتوں کی، آپ بولیں گے کہ مولانا یہ کہہ رہے، لیکن زیادہ اہم فکری جنگ ہے، اور یہ فکری جنگ ذہن سازی سے ہوتی ہے، اور ذہن سازی کی یہ جنگ میڈیا میں لڑی جاتی ہے، ذرائع ابلاغ میں۔ آج دیکھیے کہ اس پر لوگ کتنا، اس کو جمہوری حکومتوں میں، آج کی موجودہ حکومتوں میں وسائل اعلام کو، میڈیا کو جمہوریت کا یا حکومت کا چوتھا استمب کہا جاتا ہے، ستون، چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ عدلیہ، مقننہ، قوت منافذہ، اور یہ میڈیا، ان کے ذریعے سے حکومتیں چلتی ہیں۔ اب ایک حکومت اگر غلط کام کر رہی ہے تو اپنے غلط کو صحیح دکھانے کے لیے، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے آج ہم بہت محسوس کر رہے ہیں، برت رہے ہیں، جھیل رہے ہیں میڈیا کا کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ میڈیا بہت اہم ہے،
اور اس پر مسلمانوں کو توجہ دینا چاہیے. اسلامی ذرائع ابلاغ سچائی پر، صحیح واقعات کو بیان کرنے پر، کیا بیان کرنا ہے کیا نہیں بیان کرنے کی جو تعلیم قرآن و حدیث نے دی ہے، ان اصولوں پر چلتی ہے. جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، ہاں کسی کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام نہیں. اب آج کے میڈیا میں ان سارے اصولوں کو طاق پر رکھ دیا گیا. گوبلز کا نظریہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو، یہاں تک کہ لوگ سچ ماننے لگے. اور آج وہ چل رہا ہے، سفید کو سیاہ، سیاہ کو سفید. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے تعلق سے جو جن غلط فہمیوں کا شکار ہے، اس کی بہت بڑی وجہ میڈیا ہے. ہاں تو بہرحال یہ میڈیا اس زمانے کا جو میڈیا تھا اس میں شعر شاعری بھی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعراء کو پیش کیا جاتا تھا. بہت کچھ شعراء نے آپ کے سامنے یا قرآن کے سامنے چیلنج بن کر اس کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں شعراء کا آخر میں ذکر کیا اور یہ بتایا کہ جو شاعر اپنے خیالات ایمان اور عمل صالح سے کی جوہر سے تہی دست ہیں، تو وہ شعراء گمراہ ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں. الحمدللہ کیا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے جو گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، وہی چلتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ مختلف قسم کی وادیوں میں ادھر ادھر اپنا ہاتھ مارتے ہیں، ہاتھ پیر مارتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں. کوئی بنیاد نہیں ہے، اصول ضابطہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. عام طور سے آپ شعراء کو دیکھیں گے، ادبیات کی نزاکت اور خود نازک مزاجی کا مظاہرہ ضرور کریں گے، لیکن ان کے قول و فعل میں آپ کو بلا کا تضاد نظر آئے گا. ہاں اخلاقیات اور اصولوں کا ذکر ان کے کلام میں نظر آئے گا، لیکن جب آپ ڈھانک کے ان کے کردار میں دیکھیں گے تو اکثریت کی بات سب کی نہیں ہے. اللہ نے ان باتوں کا ذکر کر کے اب کہا کہ اکثریت کا یہی حال ہوگا کہ وہ بھٹکے ہوئے اور غلط راستوں پر چلنے والے نظر آئیں گے، مگر ایمان والے اور عمل صالح والے اس سے الگ ہوں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیا. وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا خوب ذکر کیا. وانتصروا للہ وانتصروا بعدما ظلموا، اور ظلم کے بعد انتقام لیتے ہیں، ان پر ظلم کیا جاتا ہے. ہاں اس کے بعد اللہ نے آخری آیت میں کہا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم لوگ جان جائیں گے، وہ بھی جان لیں گے کہ کس کروٹ وہ الٹتے ہیں. سورہ کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ ظالم لوگ جان جائیں گے، اور شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں تو آسمان سے اپنی نشانی معجزہ نازل کرتے ہیں. اس سورہ کا آغاز بھی قرآن کے ذکر سے ہوتا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، اور اختتام میں بھی اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو ایک نام اس سورہ مبارکہ کا سورہ شعراء ہے. میں نے بتایا کہ اس زمانے میں اور کچھ نہ کچھ اہمیت شعراء کی ہر زمانے میں رہی ہے. تو یہ میڈیا کا ایک بہت بڑا میڈیم تھا، ذریعہ تھا. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور شعراء کی حقیقت بتائی. دوسرا ایک نام اس کا الذلہ ہے. ذلہ تو ذو والا، ذلہ سائبان، سائے کو کہتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کا، متعدد انبیاء کا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا. اس ضمن میں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا، اور ان پر عذاب کا جو تذکرہ کیا تو اس میں ذکر کیا کہ انہوں نے خود حضرت شعیب کو الگ الگ موقعوں پر چیلنج کیا، ڈرایا، دھمکی دی کہ اگر تم نہیں مانو گے تو نکال دیں گے، ہمارے مذہب میں نہیں واپس آئے تو رجم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. آخر میں یہ کہا کہ تم دعویٰ کرتے ہو نا تو آسمان سے جو ہے اپنا عذاب لے آؤ. تو ان کے اس مطالبے کی بنیاد پر جب عذاب آیا تو ان پر 3 طرح کا عذاب آیا. قرآن میں قوم شعیب پر عذاب کا ذکر جو مختلف مقامات پر ہے، تو ایک بعض مقامات پر یہ ہے کہ ان پر اللہ نے چیخ مسلط کی، چنگاڑ، کہ چیخ آئی، پھٹ کر اوندے پڑ گئے زمین میں، جیسے قوم سمود پر آئی تھی. ہاں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ. اور بعض مقامات پر کہا کہ ان پر رجفہ آیا، یعنی زلزلہ آیا، زمین تھرا اٹھی، لرزش آ گئی. اور یہاں سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان پر جو ہے یوم الذلہ، یعنی کیا کہیں گے، عذاب و یوم الذلہ، سائبان کے دن کا عذاب آیا. ہاں فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ یوم الذلہ، ان کو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. ہوا یہ تھا واقعہ جو اہل تفسیر نے بیان کیا، آپ کو احسان البیان میں بھی مختصراً مل جائے گا، کہ انہوں نے جب خوب ستایا، مطالبہ کیا، اور جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا تو ہوا یہ کہ ان کو 5-6 دن، 3 دن 4 دن بہت سخت گرمی اور شدید دھوپ کا سامنا کرنا پڑا. بڑی دھوپ، بڑی گرمی سے پریشان ہو گئے. اور چوتھے دن یا 5ویں دن جو بھی دن ہوئے تھے، وہ ایک گھنی بدلی آئی. تو ان لوگوں نے سمجھا کہ ارے چلو اب یہ بادل آ گیا، تو دھوپ سے بچنے کے لیے سارے کے سارے قوم اس
کے نیچے آ کے سائے میں کھڑی ہو گئی اور انہیں لگا کہ بڑا آرام مل رہا ہے، راحت کی سانس مل رہی ہے۔ لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد اس آسمان کے اس بادل سے انگارے برسنا شروع ہوئے، آگ کے شعلے برسنا شروع ہوئے، اوپر سے آگ کے شعلے برسے، نیچے سے زلزلہ آیا، اور پھر ایک ایسی چیخ آئی کہ سارے کے سارے اوندھے ہو کر، الٹے ہو کر وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئے، موت کا شکار ہو گئے۔ تو یہ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے ایک نام اس کا عبداللہ ہے، ایک نام اس کا الجامعہ ہے۔ ابن عاشور صاحب نے تفسیر میں یہ ذکر کیا کہ شاید یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے، اللہ نے جو مکہ میں صورتیں نازل کی تو اس میں یہ پہلی صورت تھی جو بڑی ہے، اور جس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں اکثر بیشتر ان انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کیا جن کا قرآن میں جا بجا تذکرہ کیا ہے، اکٹھا ان انبیاء کا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہا کہ یہ پچھلی قوموں کے واقعات کو اکٹھا کرنے والی صورت ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ مرکزی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ جو شعراء اور ذرائع ابلاغ کا معاملہ ہے اس کو پہنچا رہا ہے کہ تاریخ سے دیکھیں، اس میں گویا تاریخ بتائی گئی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس صورت کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ حق و باطل کی آویزش پیہم، یعنی سچائی اور جھوٹ، حق اور باطل کی جو ہمیشہ سے جنگ چل رہی ہے، ابلیس اور آدم سے جو شروع ہوئی تو قیامت تک چلنی ہے، تو یہ جو جنگ چل رہی ہے اس جنگ میں تاریخی اعتبار سے ہمیشہ کیا نتیجہ نکلا ہے، گویا یہ سورہ ہمیں وہ بتاتی ہے۔ اور اگر لوگوں کو پھیلانا ہے تو یہ پہنچانا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانی سچائی اور جھوٹ کی، حق اور باطل کی جنگ اور اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اس سورہ کا مرکزی عنوان یہ کہنا چاہیے۔ چنانچہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشکلات کا بڑی اچھے انداز میں، بڑے زبردست انداز میں ذکر کیا ہے جس کو انبیاء کرام نے دعوت کے نتیجے میں جھیلا۔ جب انہوں نے سچائی پیش کی، حق کو، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے محنت کی، تو قوم نے یا مخالفین نے، مخاطبین نے پلٹ کر کیا رویہ اختیار کیا اس کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرعون کے پاس بھیجا تو ان کے معاملات کیا ہوئے۔ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا سورہ طٰہٰ کے موقع پہ کہ خوب ان کو آزمایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے کئی اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مستکبر، تکبر کرنے والا سرکش انسان فرعون تھا، اور اس کے مقابلے کے سب سے زیادہ اولوالعزم رسول، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر ہوئے، بہت سارے ہوئے بنی اسرائیل، ان سارے پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ سب سے اونچا ہے، اور وہ صاحب عزم، اولوالعزم رسول کہتے ہیں، صاحب عزم رسول ہے۔ اس میں چنانچہ اللہ کے رسولوں میں کوئی رسول ایسا نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیے جانے کے بعد وہ قوم سے اس کو ایسے ڈر اور خوف کا اندیشہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو واپسی میں، جو ابھی بھی واقعہ آج بھی پڑھا گیا سورہ قصص میں، کہ لوٹنے لگے، طور پر گئے روشنی یا رہنمائی لینے، تو اللہ نے ان سے کلام کیا اور ان کو نبوت سے نوازا۔ تو جس وقت یہ ہوا اس وقت حضرت موسیٰ کا ایک جملہ یہ تھا جو اس سورہ میں ہے، آیت نمبر 12 میں، قال ربی انی اخاف ان یکذبون، کہا کہ پروردگار مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں، میں انہی کے درمیان پلا بڑا ہوں، ان کے مزاج سے واقف ہوں، یہ بھی ایک اس کا پس منظر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کے بیچ بڑے تھے، تو کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ ہاں، اور یہ ایک چیز پھر موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں اکیلے ہیں، جب یہ دیا جا رہا ہے تو اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں، کہا کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ ہارون، کہ میرا دل تنگ ہو رہا ہے پروردگار، تو جو ذمہ داری، یہ احساس ذمہ داری ہے کہ میں یہ ذمہ داری نبھا پاؤں، ہاں احساس ذمہ، میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ زبان نہ چلنے کے دو تین توجیہ کی لوگوں نے، بچپن میں فرعون نے ایک مرتبہ امتحان لیا، یہ آگ اور یہ فلاں چیز تو کہتے ہیں، انگارہ حضرت موسیٰ نے اپنے منہ پہ رکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے زبان جل گئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، اسی لیے جب نبوت ملی تو وہاں یہ دعا بھی کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو گرا ہے، بندش ہے، لکنت ہے، اللہ اسے کھول دے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ اسی موقع پر نقل کیا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بنا دے، ساتھ کر دے، نبوت دے دے، وہ افصح منی لسانا، کہ وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، صاف بات کرنے والے ہیں، میری زبان میں لکنت ہے۔ تو یہاں بھی کہا کہ میری زبان نہیں چلتی، لہٰذا ہارون کو بھی کی طرف بھی وحی بھیج دے، اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نبی ایسا نہیں تھا
ہم نے بار بار پڑھا، قصص الانبیاء میں اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اب پیغمبر جو قوم میں آتے تھے وہ ہر اعتبار سے ایسے ہوتے تھے کہ کسی کو کوئی بات کہنے کی گنجائش نہ رہے. ان کی صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کوئی کمی نہیں، خوبصورت، صحت مند، قوی، ہاں جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے انتہائی کامل، سچے، ایماندار، دیانتدار. کوئی ان پر کوئی چارج نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے فلاں وقت جو ایسا گناہ کیا تھا، کوئی نہیں، ایک دم صاف ستھرا کردار. تیسرا، عقل اور شعور کے اعتبار سے انتہائی ذہین، بے وقوفانہ حرکت کرنے والا کوئی کام کسی نبی سے نہیں ہوتا. کسی کو گنجائش کرے یہ بے وقوف آدمی، اس کو کیسے مانیں گے؟ کوئی کہہ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کوئی ایسی کمزوری نہیں دی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں جن کے نبوت کا دعویٰ کرنے کے وقت ان کے اوپر ایک بوجھ یہ تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے ان کے ہاتھوں غلطی سے ایک قبطی کا قتل ہوا تھا. دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، آج بھی وہ واقعہ آیا. موسیٰ نے ان کو ایک کو گھونسا مارا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ. انشاءاللہ سورہ قصص میں اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے آئے تو اس کا خاتمہ ہو گیا. اور پھر حضرت موسیٰ کو شرمندگی ہوئی. تو بہرحال اسی کا ذکر کیا. حضرت موسیٰ نے اس وقت وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، فرعون نے اس کا حوالہ بھی دیا، تانا بھی دیا، اور ان کے لیے مجھ پر ایک گناہ ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو وہ اے اللہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ مجھے وہ قتل کر دیں گے. یہ بہانہ بنائیں گے کہ دیکھو تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا تھا نا، تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ کی گارنٹی ہے. فَاذْهَبَا، تو تم دونوں جاؤ، بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ. إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سننے والے ہیں. اللہ ساتھ ہے، اس آیت میں یہ کہا. ساتھ کیسے ہے؟ یہ حیدرآباد میں گزشتہ سال ایک صاحب بہت لمبی چوڑی بحث کیے تھے کہ اللہ ساتھ ہے مطلب ہر جگہ ہے، ذات کے ساتھ ہے. تو یہاں اللہ نے آگے توجہ کر دی، مستمعون، ہم سن رہے ہیں، سننے میں. دوسری جگہ سورہ طٰہٰ میں کہا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کی معیت علم سے ہے، سننے سے ہے، دیکھنے سے ہے، مدد سے. ذات اس کے عرش کے اوپر ہے. تو کہا میں تمہارے ساتھ سن رہا ہوں. فاتیا فرعون، چنانچہ دونوں فرعون کے پاس آؤ. فقولا انا رسول رب العالمین، اور دونوں یہ کہو. حضرت موسیٰ کے لیے ہارون کے لیے درخواست کی تھی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ہارون اور تم دونوں جاؤ اور دونوں کہو کہ میں رب العالمین کے پیغمبر ہیں اور ہمارے ساتھ آگے پھر مکالمہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بھیج دو. تو فرعون نے پہلے تو احسان جتایا کہ قال الم نربک ولیدا، کیا بچپن میں ہم نے آپ کو نہیں پالا پوسا، محل میں پلے بڑے تھے. ولبثت فینا من عمرک سنین، اور ایک لمبی مدت تک سالوں ہمارے درمیان تم ٹھہرے رہے. وفعلت فعلتک التی فعلت، اور جو تم نے کیا وہ تم نے عمل کیا. وانت من الکافرین، اور تم ناشکرے تھے. یہ ہمارے ہی آدمی کو مار دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ قال موسیٰ فعلتها اذا وانا من الضالین، کہ میں نے اس وقت جب یہ کام کیا تھا نا، تو اس وقت میں گمراہ راہ نہ پانے والوں میں سے تھا. اس وقت تو مجھے صحیح نہیں معلوم تھی اور غلطی سے ہوا تھا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ عَلَيَّ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اور جب مجھے تمہاری طرف سے اندیشہ ہوا تو میں یہاں سے میں نے نکل گیا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، یہاں سے میں چلا گیا، فرار اختیار کر لیا. لیکن پھر میرے رب نے مجھے حکم دیا، یعنی رسالت دی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ جو تو احسان بتا رہا ہے، جو مجھ پر احسان جتا رہا ہے، کیا اس کے بنیاد پر یہ انعبت تھا بنی اسرائیل؟ تو اس کا کیا تعلق ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ تو مجھ پر میرے احسان جتا رہا ہے، تو یہ عذر ہے کیا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ آگے چلا اسی میں آپ پڑھیے گا. میں نے اس سے پہلے بیان کیا، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں، دہرا نہیں رہا ہوں کہ فرعون نے آگے چل کے سوال کیا. اس میں وہ مکالمہ ہے کہ رب العالمین کیا ہے. کون نہیں پوچھا، کون ہے یہ نہیں کہا، بلکہ فرعون نے شرارتاً پوچھا کیا ہے. صوفی لوگ بولتے ہیں کہ وہ سوال صحیح کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سمجھے نہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ فرعون بھی اتنا بڑا وہ کافر نہیں تھا جتنے بڑے آپ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو گمراہ کہہ رہے ہیں، فرعون کو صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون جو تھا یہ پوچھ رہا تھا کہ رب العالمین کی ماہیت کیا ہے. جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں. انگریزی میں ہو اور واٹ پوچھتے ہیں، ہو آر یو، واٹ آر یو. تو واٹ آر یو میں قابلیت بتائی جاتی ہے. تو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی پوچھ رہا تھا فرعون، لیکن موسیٰ علیہ السلام سوال نہیں سمجھے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا ہے کہ میرا رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، رب السماوات والارض وما بینہما.
ان کنتم موقنین، اگر تم یقین ہو تو آسمان زمین اور اس کے درمیان. تو اب سوچو فرعون کو کیا کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آسمان ہے زمین ہے تو دیکھ رہا ہے یہ ہے نا، تو اس کو کون بنایا، کون چلا رہا ہے؟ تو جو رب ہے میرا رب العالمین وہ ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، وہ ہے رب العالمین. ان کے درمیان کی چیزیں تو نے بنایا کیا؟ کون بنایا؟ جس نے بنایا وہ ہے رب العالمین. اس کا کوئی اگر یقین ہے تمہارے اندر تو اس کو مانو. تو اس نے کہا اپنے درباریوں سے الا تستمعون، سنتے نہیں؟ قال لمن حوله الا تستمعون. تو پھر موسیٰ نے دوسرا جواب دیا، ربکم ورب آبائکم، تمہارا بھی رب ہے وہی رب العالمین اور تمہارے باپ دادا کا بھی. تم کہاں سے پیدا ہوئے؟ خود سے پیدا ہوئے کیا باپ دادا سے؟ تمہارے باپ دادا کیسے پیدا ہوئے؟ تو جس نے ان کو پیدا کیا، ان کے باپ کو وہ ہے رب العالمین. پھر اگلے سوال میں کہا یہ تمہارا جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا پاگل ہے، فرعون نے کہا. تو حضرت موسیٰ نے کہا پھر مشرق کا رب مغرب کا رب، یہ جو تم کو نظر آ رہا ہے یہ سب رب. پھر اس کے بعد یہ جادوگروں کے واقعے کا تذکرہ ہے. یہ تذکرہ بار بار ہوا اور بہت عظیم الشان ہے. اس واقعے میں جادوگروں میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ جادوگر امتحان سے مقابلے سے پہلے دنیا چاہ رہے تھے، انعام مانگ رہے تھے فرعون سے، اور جب اللہ کی نشانی اور معجزہ موسیٰ کا دیکھ لیا تو اللہ پر ایمان لے آئے اور اب دھمکی سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں. فرعون نے کہا کہ وہ قتل کر دوں گا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اور پھر فرعون نے الزام لگایا کہ تم لوگوں کی ملی بھگت ہے، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سکھایا ہے. تو اس کو تفصیل سے اللہ نے بیان کیا، اس لیے کہ اس میں زیادہ عبرت کا سامان ہے، زیادہ خطرناک واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقابلے میں. تو اس کو تفصیل سے بیان کیا اور اس کے کئی پہلوؤں کو ذکر کیا جس میں ہمارے لیے درس و عبرت کے نمونے ہیں. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے جس میں قوم کا یہ بیان ہے کہ اگر اے نوح اگر تم نہیں رکے، اپنی دعوت سے باز نہیں آئے تو آپ مرجومین میں سو جائیں گے، ہم آپ کو رجم کر دیں گے. پھر ہود علیہ السلام کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی قدرت اور اس کا انکار کرنے کے سلسلے میں چیلنج کیا، للکارا. اکیلے ہیں، کھڑے ہیں. قوم نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے کسی قوم کے معبودان باطنہ نے تم کو کچھ نقصان پہنچا دیا. تو کہا ٹھیک ہے، تمہارے معبود سب مل کر اکٹھا ہو جاؤ، کوئی اتفاق متفق ہو جاؤ، کوئی الجھن مت رکھو اور سب مل کر میرے خلاف کھڑے ہو کے مجھے نقصان پہنچاؤ. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جملے ہیں اور تقریباً ایسے ہی جملے حضرت ہود کے بھی ہیں. پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں قوم نے خود مطالبہ کیا کہ ایک نشانی بتا دے صالح، اگر آپ سچے رسول تو ٹھیک ہے، اس پہاڑی سے ایک ایسی اونٹنی نکال جو اچھی لمبی چوڑی ہو، صحت مند ہو، ایسی ہو اور 10 مہینے کی حاملہ ہو، نکل کے فوراً بچہ ہمارے سامنے دے دے. کہا اگر کہوں گا تو ایمان لے آؤ گے؟ ہاں ٹھیک ہے. دعا پر وہ معجزہ مل بھی گیا لیکن مانا نہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نشانی ہے تو اس کا خیال رکھنا. اور پھر ایک دن اونٹنی، ایک دن ان کے جانور پانی پیتے تھے مگر انہوں نے شرارت کی، سازش کی اور مل کر اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی اور اسے مار ڈالا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن اب تم نے یہ جو جرم کیا ہے نا تو 3 دن مزے کر لو، چوتھے دن تم پر عذاب آنا ہے. پھر اسی بیچ میں انہوں نے یہ پلان بنایا کہ مل کر رات میں چھاپا مار کے حضرت صالح اور ان کے گھر والوں کو مار ڈالا جائے. ہاں، یہ قصص الانبیاء میں ہمارے دروس میں بیان ہو چکا ہے. تو اس کا تذکرہ ہے کہ سوچئے کہ انبیاء کرام کیسے حالات سے، ہم لوگ بیٹھے ہیں آرام سے، کوئی واقعہ ہوتا ہے خاموش رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، مشقتوں سے وہ الجھتے ہیں کہ دنیا برباد ہو جائے گی. یہ قوم سے اکیلے بھیڑے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، قوم مخالفت کر رہی ہے، قتل کی سازشیں کر رہی ہے. ہاں، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی کہ جب قوم نے فحاشی کو اختیار کیا، بے حیائی کو، اغلام بازی کو، تو لوط علیہ السلام ان کا رد کر رہے ہیں. یہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت لوط کہہ رہے ہیں اتاتون الذکران من العالمین، کہ کیا تم پوری دنیا میں جہاں میں اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، وتذرون ما خلق ربکم من ازواجکم، اور جو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا کیا ہے بیویوں کی شکل میں ان کو تم چھوڑ دیتے ہو. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم سرکش قوم ہو. تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ ان کا جواب نقل کیا اس سورے میں، قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، اگر اپنی اس دعوت سے اے لوط باز نہیں آئے تو تم کو قوم سے نکال دیا جائے گا. ایک جگہ کہا گیا ہے یہ بڑے پارسا بنتے ہیں، انہم اناس یتطہرون، دوسری جگہ کا یہاں نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام جو کی قوم جو ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی کفر شرک کے ساتھ، تو ان کو جب انہوں نے دھمکی دی تو انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو دوسرے مقامات پر کہا کہ قوم سے نکال دیں گے، باز نہیں آئے تو ایسا ہے، اگر تمہارا گھر اور خاندان نہیں ہوتا تو اے شعیب ہم تم کو ایسا کر دیتے. سورہ ہود میں کہا کہ میرے خاندان کے لوگوں کا تم کو اللہ سے زیادہ ڈر ہے، کیسے لوگ ہو. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 192 سے 212 تک
کیا کیا نعمتیں اپنے نبی کو دی، کون سی سہولیات دی کہ اللہ نے قرآن اتارا، جبرائیل لائے، آپ کے دل پر لایا، عربی زبان میں لایا، اور پھر آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آیت نمبر 213 سے 220 تک بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ ورنہ عذاب والوں میں سو جاؤ گے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اسی طریقے سے کہا کہ جو آپ پر ایمان لے آ رہے ہیں ان کے لیے نرم رویہ رکھیے، اپنے بازو کو پست کیجیے، فروتنی سے پیش آئیے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تعلیمات دی گئی۔ اس میں اور بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آج جو تھوڑی سی پڑھی گئی، کل پڑھی گئی تھی سورہ نمل۔ ٹائم کیا ہوا جی؟ 11، تھوڑا سا لے لیں ٹائم تھوڑا سا۔ تیسری صورت آج اختصار کے ساتھ اسے بھی کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد مکی صورتوں میں سے ایک صورت اس کا تذکرہ ہے سورہ نمل، جس کی 93 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کو سورہ نمل بھی کہا جاتا ہے اور سورہ سلیمان بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ایک پیغمبر ہے اور نبیوں میں وہ بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بادشاہت سے نوازا بلکہ ایسی بادشاہت جو ان کی دعا تھی، لب حبلی ملکن لا ينبغی لأحد بعدی، کہ پروردگار مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لیے روا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح لوگوں سے کہا کہ کل وہ جو ہر انسان پر ایک جن مسلط ہے، بہکاتا ہے کہ مجھ پر میرے والے کو قابو نہیں ہے، تو کل میں نے اس کو پکڑ لیا، ہاں، اور میں اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا، اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا کا خیال نہیں ہوتا تو میں اس کو باندھے رکھتا یہاں تک کہ مدینہ کے بچے اسے کھیلتے۔ ہاں، لیکن سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر قابو دیا گیا تھا، جنوں سے بہت سے کام کرائے۔ بیت المقدس میں جو پرانی عمارتیں ہیں جس میں بڑے بڑے چٹان پتھر ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ کون سے کرین سے اٹھا کے لایا گیا تھا پہاڑ کا ٹکڑا، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جنوں پر قابو دیا۔ اور قرآن نے کہا ہے یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل، انشاءاللہ سورہ صاد میں اگر ہم پہنچے تو اس کا تذکرہ آئے گا کہ اس کے لیے بڑے بڑے حوض اور بڑے بڑے ایسے ڈیگ جس کو انسان ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، ایسے ڈیگ بناتے تھے یہ جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو ایسی بہت سی جو ہے نعمتوں اور معجزہ دیا گیا، یعنی پرندوں کی بول چال کو سمجھنا، ہواؤں پر اختیار کہ ہوا کو حکم دے تو وہ انہیں ایک مہینے کی مسافت کو صبح میں، ایک مہینے کی مسافت کو شام میں جو ہے طے کروا دیتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا کافی تفصیل سے اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ سلیمان بھی کہتے ہیں۔ نمل اس لیے کہتے ہیں کہ اس ابتدائی آیتوں میں کچھ آگے چل کر حضرت موسیٰ کے تذکرے کے بعد جب حضرت سلیمان کا ذکر ہے تو اسی درمیان میں یہ تذکرہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے لگا تو ایک چونٹی نے اپنی چونٹی ساتھیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو روند نہ دے، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو۔ ہاں، تو حضرت سلیمان نے اس کو سنا۔ ہاں، آج ہم نہیں سنتے، اپنے انگلی پر رکھ کے دیکھ لیں کسی چونٹی کو پیچھے سے طرح وہ منہ کھولے گی لیکن ہمیں سنائی نہیں دے گا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اس کی آواز ہی نہیں سنی، بات سنی اور سمجھ بھی لیا، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرائے، فتبسم ضاحکا، مسکرا کر حضرت سلیمان ہنس پڑے، اور اس پر گھمنڈ نہیں کیا کہ ارے میری تو یہ شان ہے، میں تو ایسا اور میں تو ویسا، بلکہ آگے کہا، پھر اس پر کہا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ قرآن کی یہ دعا یاد کر لیجیے، دعا پڑھا کیجیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور جو میرے والدین پہ کیا ہے، وان اعمل صالحا ترضا، اور میں وہ نیک عمل کروں جو تو پسند کرتا ہے، جس سے تو خوش ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یہ دعا ہے حضرت سلیمان کی جو انہوں نے اس واقعے اور نعمت کے شکرانے میں عرض کیا۔ تو بہرحال چونٹیوں کا تذکرہ اور اس کا نام اس لیے بھی دیا، جیسے ہم نے شہد کی مکھی کے طور پر وقت ذکر کیا تھا کہ چونٹیوں کو اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے، ان کی زندگی میں ایک تنظیم، نظم و ضبط اور اجتماعیت پائی جاتی ہے، اور ان کے یہاں ایک قسم کا تفوق ہے دوسرے کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کے مقابلے میں۔ ان کے اندر ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے اور ان کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا خوراک، یہ میں کہہ رہا ہوں یا اس میں تذکرہ ہے ایسا ہی نہیں، سائنس والے بھی یہ مانتے ہیں، تحقیقات بھی مانتی ہیں کہ چونٹیاں جہاں بستی ہیں نا ان میں کالونیاں ہوتی ہیں، گھر ہوتے ہیں الگ الگ، اور ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، شعبے ہیں، جنگ لڑنے والی، مقابلہ کرنے والی، دفاع کرنے والی ایک جماعت ہوتی ہے، وہ دستہ الگ، خوراک جمع کرنے والی الگ ہوتی ہے، ملکہ کے ساتھ جو ہوتی ہے الگ ہوتی ہے، سب ملکہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ ہاں،
تو ان میں بھی ایک نظام ہے اور ایک خاص قسم کی گویا ان کے یہاں ترسیل اور بات چیت کا یا ایک دوسرے کے منشے کو سمجھنے اور سمجھانے کا ذریعہ بھی ہے جو اللہ نے ان کو ودیت کی. اتنی چھوٹی سی مخلوق اس کے اندر ایسی صلاحیت اور ایسا نظم و ضبط اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی. اللہ نے ان کے نام پر اس سورے کو خاص کیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر. اس سورے کے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورے کا آغاز قرآن سے کیا اور بتایا کہ یہ ہدایت ہے، مومنوں کے لیے بشارت ہے. اور اس کے آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قرآن ہدایت اور فلاح کا راستہ ہے. اور اسی کو اختیار کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی پائے گا. اس سورے کی کا مرکزی عنوان یہ انہوں نے جو ہمارے سامنے کتاب ہے یہ بتایا کہ تہذیبی بالا تری کا مقصود، تہذیب و تمدن، ترقیات. آج جیسے ہم کہتے ہیں نا سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، بڑی ترقی ہے، تو تہذیب و تمدن میں جو ترقی اور تفوق اختیار کرتا ہے انسان، اس کا مقصد اور اس کی انتہا کیا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ لڑ رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کو مار دیتے ہیں چھوٹی سی جنگ میں، چھوٹے سے مقصد میں. کوئی آدمی اپنی حکومت بچانے کے لیے لڑ رہا ہے، کسی کی زمین کی بھوک ہے، کوئی دولت کمانا چاہتا ہے، کوئی دنیا میں اپنی قوم کو برتری دلانا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے تحت لاکھوں لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مان دیتے ہیں. کیا یہ ہے تہذیب و تمدن؟ نہیں. ایک بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گزرے تو وہ بھی نمونہ بنائے گئے سیاست دانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، کہ ان کی حکومت کیسی تھی. یہاں انسانوں کو لوگ مار دے رہے ہیں، قتل کر دے رہے ہیں، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو اپنے فوج کے جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی انصاف کر رہے ہیں. آگے ہم اس کے کچھ مضامین پر سرسری سی نظر ڈالتے ہیں کہ چونٹی کا جو معاملہ ہوا، یہ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا، مطلب چونٹی کا خیال رکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح حفاظت کی کوشش کر رہی ہے اپنے بچاؤ کا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرایا اور اس کو نعمت مانا اللہ کی. پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں نعمت کے شکرانے کا ذکر ہے. اور وہاں بھی آیت ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ داؤد اور سلیمان کو ہم نے یہ دیا ایسی ایسی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اے لوگوں ہم کو اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی اور ایسا ایسا علم دیا. کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. وقالا، دونوں نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. علم ملے، کوئی نعمت ملے تو اللہ کی تعریف کریں، گھمنڈ نہ کریں. یہ ہے شکرانہ، ساری نعمتوں کا مقصد شکر ہے. تو یہاں اس سورہ مبارک میں علم اور علم کی اہمیت اور اس میں کیا نتیجہ ہونا چاہیے یہ نمونہ ملتا ہے. الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے مومن بندوں میں سے بہت سارے بندوں پر ہم کو فضیلت بخشی. وورث سلیمان و داؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. یہ وہ وراثت نہیں ہے جو پراپرٹی کی ہوتی ہے اور یہ حکومت کی بھی نہیں ہے. اس سے استدلال کر کے کوئی یہ کہے کہ بھائی خاندانی حکومت اس سے قرآن سے ثابت ہوتی ہے. ہاں، خاندان میں اگر قابل ہے اور واقعی ہے سلیمان علیہ السلام کی طرح تو پھر وہ وارث ہوگا. لیکن یہاں اصل وراثت ان کی ذمہ داریوں کی ہے، نبوت کی ہے. تو سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا یا ایھا الناس، وقالا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہم کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم کو ہر چیز دی گئی ہے. میں نے ایک ترجمہ دیکھا اصل بیان میں، کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سے دیا گیا ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز میں سے سوال یہ اٹھے گا کہ ہر چیز تو کیا دنیا کی ہر چیز تھی کہ اب آپ لسٹ بنائیں گے کہ کیا کیا نہیں ملا تھا. بھائی ضرورت کے اعتبار سے، جیسے آپ اپنے گھر میں جو آپ کی ضروریات ہیں، آپ کو ضرورت کی ساری چیز مل جائے تو دنیا کی بہت سی چیزیں نہیں ہیں لیکن بولتے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، سب چیزوں سے نوازا ہے. یہ ایک عرف ہوتا ہے، یعنی مجھے جو ضرورت تھی سب دیا ہے. دولت دی ہے تو مجھے جو بھی ضرورت پڑے گی میں خرید لوں گا. تو ان کو ہم کو ہر چیز دی گئی ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ یقیناً کھلا ہوا فضل ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں علمی تفوق، برتری کا بھی اظہار ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد نے بتایا کہ سبا میں یمن کا علاقہ تھا، ایک قوم ہے وہاں، ایک عورت کو انہوں نے اپنا حاکم بنا رکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اللہ کے سوا سورج کی عبادت کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں. ہدہد کہہ رہا ہے، ابھی اس کا ذکر کریں گے. ہدہد کہتا ہے، خبر دیتا ہے، مطلب پرندوں کو بھی توحید معلوم ہے. اور پھر اس نے خبر دی حضرت سلیمان کہ وہ ایسا ایسا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. تو بہرحال پھر حضرت سلیمان نے ان کو دعوتی خط لکھا، اس نے ہدیہ بھیجا، حضرت سلیمان نے جواب دیا. آگے اس کا ذکر تھوڑا سا کریں گے. بہرحال جب وہ آئی
ملکہ سبا جس کا نام بلقیس بیان کیا جاتا ہے، تو اس سے کہا گیا، حضرت سلیمان نے جو بھی گفتگو کی دعوت دی، پہلے خط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دے چکے تھے، اب کہا قیل لہا ادخلی سرح، تو اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے محل تعمیر کروایا تھا۔ کہا فلما رأتہ حسبتہ لجہ، تو جب اس نے محل میں داخل ہوتے ہوئے اس کو دیکھا تو اس کو لجہ کا دو ترجمہ کرتے ہیں، حوض یا گہرا پانی، تو اسے لگا کہ یہاں پانی ہے، حوض ہے، یہ پانی نظر آیا، ہاں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن وکشفت عن ساقیہا، تو پانی سمجھ کر اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا، کپڑا اٹھا لیا کہ بھیگ جاؤں گی، یعنی یہ ایک طریقے سے تہذیب کے خلاف تھی بات، لیکن پانی سمجھ کر جب اس نے اٹھا لیا، قالا انہ صرح ممرد من قواریر، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے، شیشہ منڈا ہوا ہے۔ آج کی ترقی کے دور میں ہم نے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے نا، کانچ کا بنا ہوا، کانچ کا، شیشے کا، تو شیشے کا منڈا ہوا محل ہے یہ، ہاں۔ تو حالت جب اس نے کہا ایسا ہے، غلط فہمی کا شکار ہوئے، تو اسے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی علمی برتری، مہارت اور آپ کی نبوت، اخلاق اور آپ کی دعوت، یہ سب مل کے اس کا نتیجہ، صرف اس کی وجہ سے نہیں، اس نے کہا انی قالت رب انی ظلمت نفسی، تو اس نے کہا کہ پروردگار یقیناً میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان، اور میں سلیمان کے ساتھ اسلام لے آئی، للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گئی۔ یہ بلقیس کے بارے میں کہتے ہیں، اور پھر اس سلسلے میں بھی جیسے حضرت یوسف کا قصہ بتاتے ہیں، امراۃ العزیز کے ساتھ زلیخا، اور یہ ایسے یہاں بھی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان کی شادیاں ہو گئی، اس کا کوئی تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، نہ صحیح احادیث سے ملتا ہے، لوگ کچھ بیان کرتے ہیں لیکن ان روایتوں کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں، پھر یہاں تھوڑا سا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ حضرت سلیمان نے ایک دن جائزہ لیا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اپنی فوج کا جائزہ لیا، تو ایک فرندوں کا جائزہ لیا، فرندوں کا، یعنی ان کی فوج میں فرندے بھی تھے، فقال ما لیا لا ارى الهدهد، تو کہا کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، پرندہ ہوتا ہے اور بڑا ذہین کہلاتا ہے، بڑا ذہین پرندہ ہوتا ہے، تو کہا میں کیا بات ہے کہ ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ام کان من الغائبین، یا وہ غائبین میں سے ہے، غیر موجود ہے۔ میں نے اصل میں جو رک گیا، ایک روایت خیال دھیان میں ہے لیکن وقت کا سوچ کے چھوڑ دیا، کسی نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ ہدہد کے بارے میں کہتے ہیں اتنا چالاک ہے تو پھر وہ شکاری کے جال میں پھنستا کیسے؟ ہاں، تو بڑا پیارا جملہ کہا حضرت ابن عباس نے کہ اذا جاء القدر ذهب النظر، جب تقدیر آ جاتی ہے تو نظر چلی جاتی ہے۔ جس کو ریل میں دب کے مرنا مقدر ہوتا ہے، تو وہ لوگ تو انجن کی آواز سے دور سے ریل سن لیتے ہیں، وہ ریل کا ہارن اور کیا بولتے ہیں اس کو، سیٹی جو ہے وہ بھی نہیں سن پاتا۔ تو اذا جاء القدر ذهب النظر، بہرحال ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یا وہ غائب ہے، یا پھر غائب ہے، لأعذبنه عذابا شدیدا، میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، او لأذبحنه، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، او ليأتيني بسلطان مبین، یا پھر وہ کوئی کھلی دلیل پیش کرے۔ دیکھیے ایک حاکم کو ایسا ہونا چاہیے، اگر کوئی غلطی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کو موقع دیا جائے، اگر تیرے پاس کوئی عذر ہے، دلیل ہے تو ٹھیک ہے، پھر کوئی بات نہیں، اور اگر عذر کے خلاف تو نے قانون توڑا ہے تو سزا ملے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان اپنے فوج کے پرندوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، ہاں، ان کی بھی خبر گیری کر رہے ہیں، اور ایک پرندہ نظر نہیں آئے تو سوال کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک حاکم کو اپنی رعایا کا کتنا خیال کرنا چاہیے، پرندوں کا بھی اگر وہ ان کا ذمہ دار ہے تو۔ یہاں لوگ انسانوں کا خیال نہیں کرتے، ہمارے یہاں الزام لگ رہا ہے کہ مخصوص لوگوں کو امیر سے بنایا جا رہا ہے، اور پوری آبادی جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہی ہے، اور وہ ایجوٹیشن نہ کریں تو ان کو فری راشن دیا جا رہا ہے۔ ہاں، بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی، تو اس کے بعد جب ہدہد کے بارے میں یہ کہا تو قرآن آگے کہتا ہے کہ فمکث غیر بعید، تو زیادہ دیر نہیں رکے تھے کہ ہدہد آ گیا، پرندہ آ گیا، اور اس نے کہا فقال احطت بما لم تحط به، کہ میں نے ایسی چیز کا احاطہ کر لیا سلیمان جس کا احاطہ آپ نہیں کرتے ہیں، مطلب میں وہ جان گئے ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ یعنی ہدہد کو بھی پتا تھا کہ انبیاء جو عالم الغیب نہیں ہوتے، آج بہت سے مسلمان ماننے کو تیار نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نہیں، مجھے وہ معلوم ہو گیا، میں نے اس کا احاطہ کر لیا سلیمان جو آپ کو نہیں ہے۔ تو کہا یہاں انہوں نے ایک اس سے سبق دے کے، اس سبق میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ امت کے ہر فرد کو
ایک نبی کی جو تعلیم ہے، اب نبی کی رعایت ہے تو اب نبی اپنے سے انڈر والوں کو زندگی کا مقصد سب کو بتا کے رکھا ہے. تو ایک پرندہ بھی بتا رہا ہے آگے. پرندہ تو خیر فطرت پہ ہے، ان کے یہاں شرک کا سوال ہی نہیں ہے، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی. قرآن نے کہا سارے انسان جانتے تھے جو حضرت سلیمان کے ساتھ تھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. چنانچہ وہ آگے ایک پرندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ معلوم ہو گیا جو آپ کو نہیں معلوم. وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں سبا کے علاقے سے، سبا کے قوم سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. ہاں، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا پایا کہ وہ ان پر بادشاہت کر رہی ہے، ان پر حکومت کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے. یہاں بھی وہی معنی ہے، ہر چیز سے مراد بادشاہت کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں. ہاں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بڑا عظیم تخت ہے، بڑا تخت ہے. وَوَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنایا. ہدہد کہہ رہا ہے شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت، مطلب یہ شرک ہے اور یہ اس کو اچھا سمجھ رہے، مطلب شیطان نے خوبصورت بنایا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، لہذا ان کو سیدھے راستے سے، صحیح راستے سے روک دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، لہذا وہ سجدہ نہیں کرتے، وہ ہدایت نہیں پاتے. اور پھر آگے بھی ابھی حدود کی بات ختم نہیں ہوئی، آگے آیت میں پڑھی ہے کہ انہیں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اس بات کی ہدایت انہیں نہیں مل پائی، شیطان نے اس بات کو جاننے سمجھنے سے انہیں روک دیا ہے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کے بعد خط بھیجا، اور اس میں ہے کہ یہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملکہ سبا کا ذکر کیا کہ وہ اپنے درباریوں کے سامنے حضرت سلیمان کا خط کھول کر ان کو بیان کرتی ہے. حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ یہ خط ان کے پاس پہنچا دینا اور وہاں سے ہٹ کے دیکھنا کہ وہ کیا کہتے ہیں. پھر مشورہ کیا، قوم سبا بلقیس نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو قوم کے لوگوں نے کہا، قرآن نے نقل کیا کہ دیکھو ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم اولو باسن شدید، ہمارے پاس بڑی طاقت قوت فوج ہے، لیکن آخری فیصلہ لینا آپ کے ہاتھ میں ہے. تو سبا نے کتنی ذہانت کی بات کی عورت تھی، لیکن اس نے کہا کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا فی ارض اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، کہ ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ، یہ آج کے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو نہیں سمجھتا، یہ سمجھتا ہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے جو بلقیس نے کی تھی. بادشاہوں کو ایسا ہونا چاہیے. مشرکہ تھی لیکن کیا کہہ رہی ہے کہ بادشاہ جب کسی بستی میں، قوم میں، شہر میں جاتے ہیں تو وہاں فساد پھیلاتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو اگر آپ طاقت کی جنگ کی بات کرو گے تو یہ ہو سکتا ہے. لہذا پہلے ایک تدبیر کی جائے، مطلب جنگ نہ کی جائے، پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک پیغام دیتے ہیں اور سلیمان کے نام ہم کچھ تحفے بیچتے ہیں، تحفہ بیچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، پھر ڈیسیزن لیں گے. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیہ پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کا جو جواب دیا کہ تم کیا مجھے مالی قوت سے، یہاں ایک سبق ملتا ہے حضرت سلیمان کے اس جواب سے کہ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون. ہاں، اس سے پہلے کہا کہ فلما جاء، یہاں ادھر ہے فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب وہ پیغام لے کر آیا، تحفہ لے کے آیا تو سلیمان نے کہا کہ تم مجھے مال سے میری مدد کر رہے ہو. ہاں، فما آتانی اللہ خیر مما آتا، تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے. یہاں صرف بادشاہت کی بات نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی تھی اور وہ سب کچھ دیا تھا جو جسے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی، تو وہ بھی بہتر ہے مالی اعتبار سے بھی، اور اس مال کے چکر میں پڑوں گا. ہاں، آج دیکھیے کتنی بڑی، سب سے بڑی حکومت ہے دنیا میں، سب سے زیادہ ہتھیار ہے، سب سے بڑی فوج ہے، سب سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کا ٹیکس ہم کو پاس آنا چاہیے، ساری دنیا کی زمین میں جو تیل نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، معدنیات نکل رہے ہیں، وہ ہمیں ملنا چاہیے، ٹیکس ہمیں دینا چاہیے، ٹیرف ہمیں دینا چاہیے. یہ چل رہا ہے نا، بھوک نہیں مٹتی. تو سلیمان علیہ السلام مال کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے، مومن بندے کے لیے مال سے زیادہ اہم ہدایت ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو مجھے دیا گیا ہے تم کو، تمہاری بہتر ہے جو تم کو دیا گیا ہے، بلکہ تم اپنے ہدیے سے خوش ہو رہے ہو، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ہاں، پھر جب حضرت سلیمان نے اس کے بعد کہا ارجع الیہم، جاؤ اس کی طرف، فلنأتینہم، کہ اور بتاؤ کہ ہم ایسی فوج لے کر آئیں گے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. اس میں قوت عسکری پتہ چلتی ہے. حضرت سلیمان پیغمبر ہے، نبی ہے، فوج کی طاقت رکھی ہے، ایسی طاقت
کہ کہا کہ اس کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اور تم کو اپنی وسطی سے سرزمین سے اگر مقابلہ کیا تو ذلیل کر کے ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کر دیں گے، تو سیدھے سے آ جاؤ۔ تو گیا پیغام لے کے، اسی درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج سے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس کا تخت لے کر آئے؟ تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے کبھی جن نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آ سکتا ہوں، تو آپ کے اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ دوسرے نے کہا جس کے پاس اللہ کا علم تھا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آ سکتا ہوں، اور وہ لے آیا گیا۔ تو اب اس پر لوگوں نے عمارت کھڑی کی کہ دیکھیے اس کے پاس ایسی طاقت تھی اسم اعظم کی، تو اب ایک ولی جو ہے ایسی کرامت کر سکتا ہے، اللہ طاقت دیتا ہے کہ وہ بولے گا اور ادھر کا پہاڑ ادھر کر دے گا، ہاں دریا کو گھر میں بلا لے گا، بہت سارے ایسے کرتب بازیاں کر کے دکھائے گا۔ یہاں یہ سب جو ہے غلط استدلال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ علم کیا تھا ہمیں نہیں معلوم، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، علم الہی تھا، کچھ وجہ اس میں اعظم تھا، یہ تھا وہ تھا، جو بھی تھا، یہ اس کی اپنی طاقت نہیں تھی۔ اس علم کی بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی، جیسے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا۔ تو حضرت سلیمان کا جملہ کیا ہے؟ جب وہ لشکر وہ تخت آ گیا بلقیس کا، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ اس کی طاقت ہے پیر صاحب کی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہاں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں قدرت اور قوت کا ذکر ملتا ہے۔ تو بہرحال اس میں علم و حضارت کا تفوق، ایک بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے، اور تہذیب و تمدن کا کیا مقصد ہونا چاہیے، انسانوں کو ایک دوسرے کے کیسے خیال اور امن کرنا چاہیے، گویا اس کائنات میں اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ تہذیبی تفوق کے بعد جو اللہ نے ذکر کیا حضرت سلیمان اور بلقیس کے واقعے کے ضمن میں، اس کے بعد کائنات میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تذکیر کرتے ہوئے ان چیزوں کے ذریعے سے کہا کہ یہی چیزیں جو ہے، یہ علم اور یہ اللہ پر ایمان جو ہے، یہ حقیقت میں تفوق اور برتری کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہاں اب آپ جو ہے اللہ کو یاد کریں، ان اسباب میں مشغول نہ ہو جائیں۔ آج پوری دنیا کا یہی حال ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں ہم مشغول ہیں اور نعمتوں کو دینے والے کو بھول گئے۔ یہ مشرکین کا خاص طور سے دیکھیے، ہمارے ساتھ جو قوم ہے ہمارے ملک کی، کوئی بھی نعمت ہے اس کی پوجا کرنے لگے۔ مایا، کیا پیسے کی پوجا ہوتی ہے، لکشمی دھن کی، ہاں سانپ نقصان پہنچاتا ہے اس کی پوجا، دودھ سے گائے سے دودھ ملتا ہے اس کی پوجا، جو نقصان دے رہا ہے، جو ذریعہ بن رہے ہیں، بولتے ہیں گراہک بھی ہماری دکان پہ آئے تو ہمارا جو ہے وہ بھگوان ہے۔ یہ اسباب ہے، لوگوں نے اسباب کو اصل سمجھ، یہ اصلی گمراہی ہے۔ تو اللہ نے اس میں بتایا کہ جو اللہ نے دیا ہے یہ اسباب ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا ملا، ان کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا شکر کیا جائے، اللہ کا کی نوازش ہے۔ ابھی جو آج ہم نے پڑھا، ہاں بس ان آیتوں کا تذکرہ کر کے ہم بات کو ختم کریں، کہ کہا کہ قل الحمدللہ، کل کا کی تراویح یہاں ختم ہوئی تھی کہ قل الحمدللہ، آپ کہیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا، یعنی پیغمبروں پر۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ خیر عما یشرکون، اللہ زیادہ بہتر ہے یا یہ جس کو شریک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو سوالات ہیں بڑے زبردست، پڑھیے اس کو، میں پیش نہیں کروں، ایک آیت سے پڑھ کے بار بار جہاں کہا گیا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو پہلی جو آیت ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ۔ اب یہ دیکھیے غائب کا صیغہ تھا، کون ہے جس نے ایسا کیا، اور یہاں کہا ہم نے کیا، کون ہے؟ غائب کا صیغہ، ہم نے کیا متکلم کا صیغہ، یہ اس کو بلاغت میں التفات کہتے ہیں، یہ انداز بیان ہے۔ وانبتنا بہ، یعنی اس میں جواب بھی آ گیا کہ ہم نے کیا، سوال کا جواب بھی آ گیا، وانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ایسے باغات، حدائق پیدا کیے، ذات بہجہ جو بارونق ہے، دیکھنے میں بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری یہ طاقت نہیں تھی، بس نہیں تھا کہ تم اس کے درخت کو اگا سکو۔ اب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو اللہ نے سوال کیا الہ مع اللہ، جب یہ سب اللہ نے کیا تو معبودیت کے لیے، عبادت کے لیے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے کیا؟ سب کیا اللہ نے۔ ہاں قلیلا ما کیا ہے، بل انتم قوم یعدلون، نہیں بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حق سے، سچائی سے، صحیح راستے سے بھٹک گئی، ہٹ گئی۔ ہاں پھر اس کے بعد امن جعل الارض قرارا وجعل لها رواسي وجعل لها انہارا، جس نے پہاڑ بنائے، نہریں جاری کی، اور تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اور پھر آگے کیا من یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ بتاؤ کون ہے
جو مجبور انسان کو جب وہ مجبوری میں پریشانی میں پکارتا ہے تو اس کا جواب کون دیتا ہے؟ کون دعا قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو مصیبت کو ہٹاتا ہے. ہاں الہ مع اللہ. بڑا پیارا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تکرار کر کے کہا کہ یہ تفوق شرکا کو حاصل نہیں ہے. تو پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عمل اور اس کے ارادے کو دیکھتے ہوئے مانتے ہوئے کیسے اس کو ساتھ دوسروں کو شریک کر سکتے ہو؟ اس میں اللہ انہوں نے جو ہے بتایا کہ یہ بہت باتیں جو آ چکی ہیں، بس آخر میں پھر سے اس دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. آگے کے جملے کے کچھ فرق کے ساتھ وہی دعا جو ہے وہ سورہ احقاف میں بھی نقل ہے، ہمیں اسے یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم.